بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مدثر گلزار، لیکچرار پاکستان اسٹڈیز. تو چیپٹر نمبر 1 جو ہے سیکنڈ ایئر کا ہمارا جو مطالعہ پاکستان ہے، اس کے اندر ہم نے کل یونٹ 1 کا جو ٹاپک تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، وہ ہم نے پڑھا تھا. تو آج جو ہے ہمارا یونٹ 1 کا جو ٹاپک ہے وہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ اور ان کی تعلیمی خدمات سے ریلیونٹ ہے. تو جیسا کہ اس سے پریویس لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا یونٹ نمبر 1 ہے، اس کے اندر ہم 1857 سے لے کر وار آف انڈیپینڈنس سے لے کر 1947 تک پاکستان بننے تک کے جو امپورٹنٹ واقعات ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اسی سلسلے میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ موومنٹ. ٹھیک ہے. تو سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ ہے، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کے حوالے سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا ضروری ہے. سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ ہے، اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، وار آف انڈیپینڈنس، اس کے ہم واقعات کو دیکھیں تو یہ ایک ہندوستان کے اندر بہت بڑا ایک ریولیوشن تھا، بہت بڑا چینج تھا، جس نے پورے ہندوستان کی جو بنیادیں تھیں وہ ہلا کے رکھ دی تھی. یہ کس طرح ایک بہت بڑا انقلاب تھا ہندوستان کے اندر. اس سے پہلے آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمان جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے لگ بھگ 1000 سال سے حکومت کر رہے تھے. لیکن 1857 کے اندر کیا اہم واقعہ ہوا کہ انگریز جو ہندوستان میں آئے تھے تجارت کی غرض سے، ایسٹ انڈیا کمپنی ان کی کمپنی کا نام تھا. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، آہستہ آہستہ جو ہے انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا. اور 1857 کے اندر آپ دیکھیں جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو انہوں نے قید کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، انہوں نے براہ راست اپنی حکومت جو تھی وہ ہندوستان میں سنبھال لی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، تو بیسیکلی مسلمان اور ہندو دونوں جو ہندوستان کی قومیں تھیں، مسلمان اور ہندو دونوں اس جنگ آزادی میں شامل تھی، اور مسلمانوں اور ہندوؤں نے دونوں نے مل کر جو ہے اس جنگ آزادی کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا تھا. لیکن اس کے جو اینڈ ہوا وہ کافی جو ہے وہ مہلک ثابت ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. وہ کس طرح سے کہ یہ کوئی باقاعدہ پلاننگ سے کوئی آرگنائز قسم کی جنگ نہیں تھی، بغیر کسی جو ہے منصوبہ بندی کے سٹارٹ ہوئی، اور بغیر جو ہے وہ اس کے کہہ لیں کہ اس کے اندر مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی آپس میں کوئی کوآپریشن بھی نہیں تھی، اور بغیر جو ہے یہ کسی پلاننگ کی شروع ہوئی اعلانیہ جنگ نہیں تھی. اسی وجہ سے جو ہے جتنی جلدی یہ شروع ہوئی اتنی ہی جلدی جو ہے وہ انگریزوں نے جو ہے اس بغاوت کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا. ٹھیک ہے. تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کے خاتمے کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے کچھ گروہ نے اپنے اون پہ یہ جنگ سٹارٹ کی تھی پورے ہندوستان کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ جنگ ختم ہوئی تو اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو اس کے نتائج تھے وہ کیا نکلے کہ ہندو جو تھے وہ جا کے انگریزوں سے مل گئے، اور ہندوؤں نے یہ بات جو ہے انگریزوں کو سمجھائی کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے تھے، ہمیں صرف جو ہے وہ مسلمانوں نے مجبور کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں. تو اس جنگ کے خاتمے کے بعد جتنے بھی کہہ لیں کہ جو انگریزوں کی جو دشمنی کا نشانہ بنے وہ صرف مسلمان بنے، اور مسلمانوں کے جتنے بھی پراپرٹیز تھی، جتنی بھی جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، وہ مسلمانوں سے چھین لی گئی. ٹھیک ہے. تو پورے ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمان جو تھے وہ ان کی سرکاری جابز، ان کی پراپرٹیز، ان کی زمینیں، ایچ ایوری تھنگ، ان کو فائنینشلی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے جو ہے کافی کمزور رکھا گیا. تو اس قسم کی صورتحال کے اندر جب مسلمان جو ہے کافی جو ہے معاشی لحاظ سے کمزور تھے، تو اس دوران جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے والی جو شخصیت تھی سر سید احمد خان، وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ بات باور کروائی، یہ بات سمجھائی کہ اب 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جو مسلمان ہیں وہ معاشی لحاظ سے کافی کمزور ہیں، اور ہندو جو ہیں انہوں نے انگریزوں کی ہمدردی بھی حاصل کر لی ہے. لہٰذا اس بدلے ہوئے حالات میں سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ تصادم کی پالیسی جو ہے اس کو اختیار نہ کریں، بلکہ سر سید احمد خان کا جو ویژن تھا، جو آپ کا نظریہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ تعلیم کے اوپر مرکوز کریں، اور انگریزوں کے ساتھ جو تصادم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے انگریزوں سے جو ہے وہ تصادم کی پالیسی اپنائیں. بیسیکلی مسلمانوں اور ہندوؤں نے جو جنگ کی تھی انگریزوں کے ساتھ وہ اسی وجہ سے کی تھی کہ انگریزوں کا تو یہ اپنا وطن نہیں ہے، انگریز تو یہاں پہ تجارت کی غرض سے آئے تھے اور یہاں پہ جو ہے قابض ہو گئے ہیں،
بہرحال اس جنگ کی ناکامی کے بعد جو ہے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اب سر سید احمد خان کی جو سوچ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں, نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ انگریزی تعلیم حاصل کریں. اب مسلمانوں کے جو علماء کا جو طبقہ تھا وہ سر سید احمد خان کے خلاف ہو گیا. کیوں خلاف ہو گیا؟ کہ بیسیکلی انگریز جو ہے, پہلے دیکھیں جب ہندوستان آئے تو انگریز ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسلمانوں کی زبان سیکھ رہے تھے, اردو زبان سیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اپنا پورا مکمل طور پہ اپنا آکوپائی کر لیا, اپنا قبضہ جما لیا, تو انگریز جو ہیں وہ مسلمان اس بات پہ, ہندوستان کے لوکل لوگ جو ہیں اس بات پہ مجبور ہوئے کہ انگریزوں کی زبان سیکھیں. اب سر سید احمد خان چاہتے تھے جب تک مسلمان جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے نہیں منوا سکتے, نہ تو وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ تو وہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنی بھی گورنمنٹ جابس ہیں وہ بھی ان کو انگریزی تعلیم کے بل بوتے پہ ہی ملیں گی, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو ہے پھر جو علماء کا طبقہ تھا وہ سر سید احمد خان کے خلاف ہو گیا کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کی تعلیم حاصل کریں, انگریزوں کی تعلیم حاصل کریں, ہم انگریزی کلچر کو اڈاپٹ کریں, ہم ان کی انگریزوں کے کلچر کو اگر دیکھیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی کا شکار ہو جائیں گے. تو علماء کا جو طبقہ تھا وہ سر سید احمد خان کے خلاف ہوا. لیکن جو ایک ایسا طبقہ بھی تھا کہ وہ سر سید احمد خان کے ان کے جو نظریات تھے ان سے انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ اختلاف نہیں بھی کیا. اب وہ چاہتے تھے سر سید احمد خان کے مسلمان جو ہیں انگریزی تعلیم حاصل کریں, تو کافی حد تک جو ہے کچھ مسلمان ان کی اس بات سے متفق بھی تھے. تو لہٰذا جو ہے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ جو بدلے ہوئے حالات تھے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی تحریک علی گڑھ سٹارٹ کی. تحریک علی گڑھ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ سر سید احمد خان کی جو ہے وہ تعلیمی خدمات ہی ہم اس کے اندر پڑھیں گے. سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ ہے وہ بیسیکلی سر سید احمد خان کی اس کے اندر ایجوکیشنل اور پولیٹیکل سروسز ہی ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے تحریک علی گڑھ جو سر سید احمد خان نے سٹارٹ کی, تو ان کی تحریک علی گڑھ کے مین جو آبجیکٹیوز تھے, ان کے مین مقاصد کیا تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں اور جو ہے وہ انگریزوں کے کلچر کو اڈاپٹ کریں, اور مسلمان جو ہیں انگریزوں کے وفادار رہیں اور حکومت سے جو ہے وہ تعاون کریں, حکومت کے جو ہیں وہ لائل رہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سر سید احمد خان کے مقاصد میں جو علی گڑھ کے مقاصد تھے, ایک اس کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان ہندوستان کے جتنی بھی قومیں ہیں, چاہے ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, تمام قوموں کے ساتھ جو ہے دوستانہ جو ہے وہ تعلقات قائم کریں, ٹھیک ہے. تو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے یہ تین جو ہے مین مقاصد تھے. مسلمان جو ہے انگریزی تعلیم حاصل کریں, انگریزی کلچر کو اڈاپٹ کریں, ہندوستان کی تمام ہمسایہ قوموں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات قائم کریں, اور انگریزوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے لیے نفرت ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا کم کیا جائے. تو بیسیکلی تحریک علی گڑھ کے اندر جو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت تھی, سر سید احمد خان نے اس نفرت کو جو ہے وہ انگریزوں کے دل سے نکالنے کے لیے جو ہے کافی اپنی ایفرٹس بھی کی. کیونکہ ہندوؤں نے یہ بات کی تھی انگریزوں کے ساتھ, جب ہندو جا کے مل گئے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے تھے, ہمیں مسلمانوں نے مجبور کیا کہ آپ کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جنگ کی جائے. تو مسلمان جو تمام تر جو انگریزوں کی دشمنی کا نشانہ بنے وہ مسلمان بنے. اس کے بعد سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات میں دیکھیں, سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو بیسیکلی جو ہے تحریک علی گڑھ جو ہے اس کے اندر سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل اور پولیٹیکل سروسز تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. تو اس حوالے سے جو سر سید احمد خان نے اپنی کوششیں کی, جو اپنی ایفرٹس کی, تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ان کی ایفرٹ تھی, رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا سر سید احمد خان نے 1858 کے اندر. تو سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے جتنے بھی واقعات تھے اس سے متعلق ایک رسالہ لکھا 1858 کے اندر, 1858 کے اندر, جس کا نام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند. اس رسالے کے اندر جو جتنی بھی 1857 کی جنگ آزادی کے جو واقعات تھے جس کے اندر مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے, اس کی جو وجوہات تھی, اس سے متعلق سید احمد خان نے لکھا کہ اس جنگ آزادی کے اندر صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی شامل تھے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو اس کا منطقی انجام ہوا ہے کہ تمام تر جو الزامات ہیں وہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے مسلمانوں پہ لگا دیے گئے ہیں.
اب بیسیکلی جو ہے وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ سر سید احمد خان نے جب یہ لکھا 1858 کے اندر، تو اس کی 500 جو کاپیاں تھیں وہ برٹش پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے روانہ کی، تاکہ انگریز جو ہیں اس 1857 کی جنگ آزادی کے جو واقعات ہیں اس سے متعلق جو ریالٹی ہے، جو سچائی ہے، وہ انگریز سرکار کے اندر جو ہے وہ انگریز سرکار تک جو ہے وہ پہنچائی جا سکے، کیونکہ اس جنگ آزادی کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک تھے، لیکن تمام الزامات جو ہیں وہ مسلمانوں پہ لگائے جا رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے اس رسالے کے اندر یہ بھی لکھا کہ یہ کوئی باقاعدہ کوئی پلاننگ سے 1857 کی جنگ جو ہے نہیں شروع ہوئی تھی، یہ کوئی منظم قسم کی آرگنائز قسم کی جنگ نہیں تھی، اعلانیہ طور پہ یہ شروع نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے کچھ گروہوں نے اپنے طور پر جو ہے انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی، یعنی کہ سر سید احمد خان نے جو ہے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کو بغاوت کا اور غدر کا نام دیا، یعنی کہ یہ ہندوستان کی طرف سے بغاوت تھی۔ تو بیسیکلی اگر یہ اعلانیہ جنگ ہوتی، یہ آرگنائز قسم کی جنگ ہوتی، تو اس میں جو ہے مسلمان طور پر کامیاب ہو سکتے تھے، کیونکہ انگریز جو ہے وہ تو ہندوستان کے اندر آٹے میں نمک کے برابر تھے، لیکن جتنی تیزی سے یہ بغاوت شروع ہوئی انگریزوں نے اتنی ہی اس بغاوت کے اوپر جو ہے وہ قابو بھی پا لیا۔ اس کے بعد جو ہے 1858 کے اندر رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کرنے کے بعد سر سید احمد خان کی اس حوالے سے جو ایک اور ایفرٹ ہے وہ دیکھیں، لائل محمدن آف انڈیا کے نام سے جو ہے 1860 کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے ایک اور رسالہ تحریر کیا۔ تو 1860 کے اندر جو ہے وہ 1860 کے اندر سر سید احمد خان نے جب لائل محمدن آف انڈیا کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا، تو اس رسالے کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے جو واقعات سے اس سے متعلق جو مسلمانوں کی خدمات تھی اس کو تحریر کیا کہ مسلمان جو ہیں انگریزوں کے دشمن نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ سر سید احمد خان نے اپنے طور پہ ہر وہ ایفرٹ کی جس کے نتیجے میں جو ہے انگریزوں کے دلوں سے جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے نفرت نکالی جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں یہ بھی ایک جو ہے سر سید احمد خان کی ایک ایفرٹ تھی، لائل محمدن آف انڈیا کا جو رسالہ تھا اس میں بھی مسلمانوں کے ان خاندانوں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو ہے انگریزوں کی جانوں کو بچایا تھا۔ یعنی کہ سر سید احمد خان کا یہ بھی باور کروانا تھا کہ مسلمان جو ہیں انگریزوں کے دشمن نہیں، بلکہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جو ہے انگریزوں کی جانوں کو بھی بچایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سر سید خان نے انگریزوں سے ریکانسیلیشن، مفاہمت، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے حوالے سے ایک اور ایفرٹ کی۔ سر سید احمد خان نے کچھ ایسے رسالے لکھے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انگریزوں کے دلوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے ہمدردی کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ رسالہ احکام طعام اہل کتاب لکھا، یعنی کہ کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے جو اہل کتاب کے جو آداب ہیں اس حوالے سے لکھا، اور لفظ نصارہ جو ہے اس کی تشریح کی، جو نصارہ کی تشریح کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ رسالہ احکام طعام اہل کتاب لکھا، لفظ اس کے علاوہ انجیل کی جو کتاب تھی، کرسچن مذہب کے جو لوگ انجیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں، انجیل کی کتاب کو پڑھا اور اس کی تفسیر لکھی۔ تو ان تمام رسالوں کو لکھنے کا مین مقصد کیا تھا کہ انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، ان کو ان کے دل سے نکالا جائے۔ اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان جو بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہلے ملازم تھے، تو وقت کے ساتھ ساتھ جس شہر میں بھی سر سید احمد خان کی ٹرانسفر ہوئی تو سر سید احمد خان نے جو ہے وہاں پہ تعلیمی خدمات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ تو 1858 کے اندر سر سید احمد خان نے مراد آباد، اور 1862 میں غازی پور کے اندر جو ہے وہ جو سکول تھے وہ قائم کیے۔ ان سکولوں کے اندر جو ہے وہ عربی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 1858 کے اندر مراد آباد میں اور 1862 کے اندر جو ہے غازی پور کے اندر جو ہے سر سید احمد خان کی جب ٹرانسفر ان دو شہروں میں ہوئی تو اس دوران جو ہے ان دو شہروں کے اندر جو ہے مراد آباد میں 1858 کے اندر سر سید احمد خان نے ایک سکول قائم کیا، اور 1862 کے اندر جو ہے غازی پور کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے ایک سکول قائم کیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے بعد جو اگلا سر سید احمد خان کا جو سٹیپ تھا، سر سید احمد خان نے ایک سوسائٹی قائم کی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا 1863 کے اندر۔ 1863 کے اندر جو ہے 1863 کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک جو ہے وہ سوسائٹی قائم کی، ایک ادارہ قائم کیا، ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ اس
انسٹیٹیوٹ کا, اس سوسائٹی کا مین مقصد کیا تھا؟ جو انگریزی زبان کی اہم کتابیں ہیں ان کا اردو زبان میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی جائے, کیونکہ مسلمان جو ہے انگریزی تعلیم جو ہے وہ نہیں حاصل کر رہے. تو ایک ہی کتاب جو ہے اس کا ایک پیراگراف انگلش میں اور اسی کی ٹرانسلیشن اردو میں جب ہوتی تھی تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا تھا کہ اردو کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا انٹرسٹ ہے وہ انگریزی زبان میں ڈیولپ کیا جا سکے. تو سائنٹیفک سوسائٹی کا جو ادارہ تھا 1863 کے اندر سر سید احمد خان نے قائم کیا. اس ادارے کا مین مقصد کیا تھا؟ جو انگریزی کی اہم کتابیں ہیں ان کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کے ساتھ ساتھ جو ہے انگریزی زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکے. تو اس سوسائٹی کا مین مقصد انگریزی زبانوں کے اندر جو شائع ہونے والی کتابیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا. ایک پیراگراف انگلش میں اور ایک اردو میں ہوتا تھا. اس کے بعد دیکھیں چھٹا پوائنٹ دیکھیں, برطانیہ کے تعلیمی نظام کا جائزہ. 1869 کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی ایفرٹس کے حوالے سے, اپنی خدمات کے حوالے سے ایک جو ہے وزٹ کیا برطانیہ کا. 1869 کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے برطانیہ کا وزٹ کیا اور برطانیہ کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا ایکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کو انہوں نے دیکھا. وہاں پہ جو کوریکولم, جو نصاب جو وہاں پہ پڑھایا جا رہا تھا اس کو دیکھا. تو مختلف جو ہے وہ برطانیہ کے تعلیمی اداروں کا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا وزٹ کیا, جو وہاں پہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے, جو وہاں پہ کوریکولم رائج ہے اس کو دیکھا. تو اس کا مین مقصد کیا تھا کہ سر سید احمد خان جو ہے اسی انگریزی طرز کا ایک ادارہ جو ہے ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے تھے. اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے برطانیہ کے تعلیمی نظام کو وہاں پہ دیکھا. اور برطانیہ میں جب 1869 کے اندر جو ہے وہ سر سید احمد خان نے اپنا وزٹ کیا تو اس سے واپسی کے بعد جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے ایک کمیٹی قائم کی جس کا نام تھا کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند. اس کمیٹی کا مین کام کیا تھا کہ ان وجوہات کو جانا جائے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ انگریزی تعلیم خاص طور پہ کیوں نہیں دلوانا چاہتے. تو سر سید احمد خان نے یہ کمیٹی قائم کی اور مختلف جو ہے وہ اس میں جو ہے سروے کیے گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم جو ہے وہ کیوں نہیں دلوانا چاہتے. اس کے بعد جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہو گیا, برطانیہ کے تعلیمی نظام کا جائزہ ہو گیا. اس کے بعد ساتواں پوائنٹ دیکھیں, سر سید احمد خان نے 1875 کے اندر جو ہے سر سید خان نے جو برطانیہ کے ایجوکیشنل سسٹم کو وزٹ کیا تھا اسی طرز کے حوالے سے جو ہے وہ سر سید احمد خان نے 1875 کے اندر جو ہے 1875 کے اندر جو ہے وہ ایم اے او اسکول یعنی کہ علی گڑھ کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے ایم اے او اسکول کے نام سے ایک اسکول قائم کیا. جو ہے محمد اینگلو اورینٹل اسکول ایم اے او اسکول 1875 کے اندر. تو اس اسکول کے اندر جو ہے وہ انگریزی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی جو ہے عربی اور اسلامیات اور فارسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. مسلمانوں کے علاوہ جو ہے وہ ہندوؤں کے بچوں کو بھی اس میں ایڈمیشن ملتا تھا. اور سر سید احمد خان نے جو ہے اس جدید طرز کے اسکول کے اندر جو ہے وہ انگریز جو استاذہ تھے ان کو اپائنٹ کیا. اس کے بعد یہی جو اسکول تھا 2 سالوں کے اندر جو ہے اس اسکول کو اتنی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی کہ 1877 کے اندر جو ہے یہی اسکول جو تھا وہ کالج میں کنورٹ ہو گیا 1877 کے اندر. یعنی کہ 1877 کے اندر یہی ایم اے او اسکول جو تھا ایم اے او کالج جو ہے وہ 1877 کے اندر کنورٹ ہو گیا. اب سر سید احمد خان جو ہے وہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سکھا رہے تھے. سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے انگریزی تعلیم حاصل کریں. تو سر سید احمد خان کی انہی ایفرٹس کی بنا پر انگریز جو تھے وہ سر سید کی اسی خدمات کے حوالے سے کافی خوش تھے. تو کالج کے قیام کے حوالے سے اس وقت کے جو وائسرائے ہند تھے, اس وقت کے جو گورنر تھے ہندوستان کے, لارڈ لٹن نے جو ہے وہ کالج کے قیام کے حوالے سے سر سید احمد خان کو 1877 کے اندر جو ہے اپنی جیب سے جو ہے وہ 10,000 کی جو کنٹریبیوشن تھی 10,000 کا چندہ دیا. تو صرف 2 سال کے بعد جو ہے یہی جو ایم اے او اسکول تھا وہ کالج میں کنورٹ ہوا 1877 کے اندر. اور اسی کالج کو جو ہے سر سید احمد خان چاہتے تھے اپنی زندگی کے اندر یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے, اس کو اپ گریڈ کیا جائے. لیکن یہ خواب جو ہے ان کی زندگی میں تو نہیں پورا ہو سکا. 1898 کے اندر جو ہے سر سید احمد خان کی وفات ہوئی. اور یہی جو تھا کالج ایم اے او جو تھا یہ 1920-21 کے اندر جو ہے 1920 کے اندر یہی جو کالج تھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جو ہے کنورٹ ہو گیا. اس کے بعد 9واں پوائنٹ دیکھیں, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886. یہی جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ میں نے آپ کو
آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل کے اندر یہ بات سمجھائی تھی کہ سر سید احمد خان نے 1886 کے اندر جو ہے ایک کانفرنس قائم کی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے. اب اس محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا مین مقصد کیا تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے جو تعلیمی اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس منعقد ہوتے تھے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں. 1886 میں یہ قائم ہوئی اور یہی وہ پلیٹ فارم تھا. اسی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا 1906 کا جو ڈھاکہ کا اجلاس تھا, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو سالانہ اجلاس 1906 کے اندر ڈھاکہ میں منعقد ہوا تھا, اسی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنی جو پولیٹیکل پارٹی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. تو اس محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ایجوکیشنل اور پولیٹیکل جو ایشوز ہوتے تھے ان کو ریزالو کیا جاتا تھا. پورے ہندوستان سے جو ہے مسلمان اس کے اجلاس میں شریک ہوتے تھے اور اس میں مسلمانوں کے جو ہے وہ مسائل کا حل نکالا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے یہی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1906 کے اندر جو ہے اس کے سالانہ اجلاس کے جو نواب وقار الملک نے 1906 میں اس کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی تھی. اور اسی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے 1906 کے اجلاس کے اندر نواب سلیم اللہ خان نے قرارداد ریزولوشن پیش کی اور اس کے بعد جو ہے سر آغا خان جو تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو 1906 کے اندر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے قیام کے حوالے سے جو مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی, تو سر آغا خان جو تھے وہ مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ صدر اناؤنس ہوئے. یہاں تک تو یہ جو آپ نے پوائنٹس پڑھے ہیں 9 پوائنٹ, یہ ہم نے سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز کو ڈسکس کیا. اس کے بعد جو ہے ہم سر سید احمد خان کی پولیٹیکل جو سروسز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کیا تھی, پولیٹیکل سروسز دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں 1867 کے اندر 1867 کے اندر جو ہے وہ بنارس کے اندر 1867 کے اندر بنارس کا جو شہر تھا یہاں پہ 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا. ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہندو چاہتے تھے کہ اردو زبان کو ختم کر کے جو ہے وہ ہندی کو سرکاری زبان کا جو ہے درجہ جو ہے وہ ملنا چاہیے. تو سر سید احمد خان جو ہے اس سے پہلے ہندو مسلم یونٹی کے حامی تھے. سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں دونوں قومیں ہندوستان کے اندر مل جل کر رہیں. لیکن 1867 کا جو بنارس کے اندر اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی, ہندو چاہتے تھے کہ جو اردو زبان ہے عربی رسم الخط کی طرح لکھی جاتی ہے, اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ شامل ہیں اور یہ زبان جو ہے مسلمانوں کے کلچر کو پریزنٹ کرتی ہے, لہٰذا اس زبان کو ختم کر کے جو ہے وہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہیے. تو اس وقت جو ہے وہ سر سید احمد خان نے مولانا شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی, یہ وہ تمام شخصیات ہیں جنہوں نے اردو کے ڈیفینس کے لیے کام کیا, بہت سے جو ہے وہ مضامین لکھے, اردو زبان کی اشاعت کے حوالے سے کام کیا. اور سر سید احمد خان کی اسی ایفرٹ کی بنا پر جو ہے اردو زبان کو اس وقت جو ہے مزید پیذرائی ملی. اور اس اردو ہندی تنازع کے بعد جو سر سید کی تھنکنگ تھی, جو نظریات تھے سر سید احمد خان کے, وہ چینج ہوئے. پہلے ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے سر سید, اب سر سید نے یہ بات کہہ دی کہ ہندو اور مسلمان دونوں قومیں جو ہیں ہندوستان کے اندر جو ہے مل جل کر نہیں رہ سکتی, دونوں کے راستے جو ہیں وہ الگ ہیں. اب اس کے بعد جو اس واقعے کے بعد سر سید احمد خان نے جو ہے وہ 2 قومی نظریہ 2 نیشن تھیوری کی بات کی کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں دونوں آپس میں ڈفرینٹ قومیں ہیں, دونوں ایک ساتھ جو ہیں گل مل نہیں سکی, جو ہے 1000 سال تک ساتھ رہنے کے باوجود, صدیوں سے جو ہے ساتھ رہنے کے باوجود جو ہے دونوں آپس میں مکس اپ نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ جو ہے وہ سر سید احمد خان جو ہے جو سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سروسز ہیں اس حوالے سے دیکھیں, ہندوستان کے اندر جو گورنر جنرل کی جو کونسل تھی جو لیجسلیشن کرتی تھی, ہندوستان کے اندر جو واسرہ ہند کی جو گورنر جنرل کی جو کونسل تھی جو ہندوستان کی لیجسلیشن کرتی تھی, جو ہندوستان کے اندر قانون سازی کرتی تھی, تو سر سید احمد خان اس کے ممبر تھے. تو اس حوالے سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے حق میں آواز بھی اٹھائی. تو امید ہے کہ سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات ہیں, سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ ہے, اس کے اندر ہم نے سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کا جو بیک گراؤنڈ تھا, جو پس منظر تھا, اس کو ڈسکس کیا. پھر سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے جو مین آبجیکٹیوز تھے اس کو ڈسکس کیا. پھر سر سید احمد خان کے جو ایجوکیشنل سروسز تھی, یہ 9 پوائنٹ ہم نے
9 جو پوائنٹ تھے یہاں تک سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز کو جو ہے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد جو سر سید احمد خان کی جو پولیٹیکل سروسز تھی جو اردو ہندی تنازع کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے اسی فرسٹ چیپٹر کے حوالے سے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اللہ حافظ.